بسم اللہ الرحمن الرحیم. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دنیا میں ہمارا واسطہ مختلف امتحانات سے پڑتا ہے اور طالب علم ہونے کے ناطے ہر کوئی ہم میں سے چاہتا ہے کہ کسی طرح سے اپنے استاد سے اپنے ٹیچر سے کچھ ایسے سوالات لے لے کہ جس سے امتحانات کی تیاری میں مدد مل سکے، امتحانات کی تیاری آسان ہو جائے. یاد رکھ لیجئے یہ زندگی بھی ایک امتحان ہے، اس میں بھی ہم آخرت کی تیاری کر رہے ہیں. ہم سب کے معلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، وہ ہمارے استاد ہیں، اور ایسے استاد کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کر کے ہمیں آگے پہنچا دیا، اور اس ٹیچر نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں چند سوال نہیں بتائے کہ ان میں سے تیاری کر لو اور یہ پیپر میں آ جائیں گے، ان میں سے سوال پوچھا جائے گا. نہیں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ذات ہے. اس نے پورے کا پورا پیپر ہی آؤٹ کر کے رکھ دیا. لو یہ سوالات ہیں، صرف ان کی تیاری کر کے آ جاؤ اور میرے ہاں آ کر امتیازی نمبروں سے کامیاب ہو جاؤ. آپ دیکھیے تو صحیح، کبھی پرکھ کر تو دیکھیے. ادھر آنکھیں بند ہوئیں، ادھر قبر میں لٹایا گیا. امتحان کا کویسچن پیپر کا پہلا حصہ سامنے آ گیا. آج کی دنیا میں بھی تو کویسچن پیپر کے حصے ہوتے ہیں نا. پہلا حصہ کثیر الانتخابی سوالات ہوتے ہیں جنہیں ہم مختصر الفاظ میں MCQs کہتے ہیں. آپ غور کریں، قبر میں دفن کیے جانے والے مردے سے اسی طرح اسی پیٹرن سے پہلے چند سوالات MCQs طرز میں پوچھا جائے گا. من ربو کا، تیرا رب کون؟ پوچھا جائے گا. ما دینو کا، تیرا دین کیا؟ پوچھا جائے گا. من نبیو کا، تیرا نبی کون؟ یہ 3 سوالات قبر میں پوچھے جائیں گے. اسے MCQs سے تعبیر کر لیجئے. یہ MCQs بھی آؤٹ ہو چکے کہ لو ان کے لیے تیار ہو کے آؤ کہ رب کو ایک مانا یا نہیں مانا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نبی مانا یا نہیں مانا، اور دین اسلام کے رستے پر چلے یا نہیں چلے. ان 3 سوالات کا ذکر حدیث میں موجود ہے. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سنن ابو داؤد میں 4753 نمبر حدیث میں. پھر اس عالم برزخ کے بعد کچھ وقفہ گزرتا ہے، اس قبر کے حالات کے بعد کچھ وقفہ گزرتا ہے. جیسے معروضی سیکشن کے بعد ایک وقفہ گزرتا ہے، اور انشائیہ پیپر، تھیوری کا پیپر ہمیں دے دیا جاتا ہے، اب یہ کرو. اور اس میں بھی آپ کے علم میں ہے. تھیوری کے پیپر میں بھی آج کے دور میں 2 پورشنز ہوتے ہیں. ایک شارٹ کویسچنز کا، پہلے شارٹ کویسچنز کا حصہ ہوتا ہے، مختصر جوابات دینا ہوتے ہیں. دیکھیے قیامت کے دن بھی ہر کسی سے اللہ کے سامنے کھڑے کر کے اسے جو 5 سوالات ہونے ہیں ان 5 سوالات کو بھی بتا دیا گیا، پرچہ آؤٹ کر دیا گیا. کیا کہوں اس
رب رحیم کے بارے میں کہ پانچوں کے پانچوں سوال بتا دیے کہ ان کی تیاری کر کے آؤ، دیکھو یہ تمہارے شارٹ کویسچنز ہیں جو وہاں پہ تم سے ہوں گے۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2416 اور 2417 میں اس کا ذکر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ، ابن آدم انسان کے قدم اس کے رب کے ہاں اپنی جگہ سے نہ ہٹ سکیں گے، ٹل سکیں گے، حتی یسأل عن خمس، جب تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں اس سے سوال نہ کر لیا جائے، عن عمرہ، اس کی عمر کے بارے میں، فیما افناہ، کہاں اڑا دی، وعن شبابہ، اس کی جوانی کے بارے میں، فیما ابلاہ، کن کاموں میں مبتلا رہا، وعن مالہ، اور اس کے مال کے بارے میں، من این اکتسبہ، کہاں سے کمایا، وفیما انفقہ، اور کہاں خرچ کیا، اور 5ویں بات پوچھی جائے گی وماذا عمل فیما علم، کہ ان باتوں پر کتنا عمل کیا جن کا علم تھا۔ لیجئے یہ پانچوں کے پانچوں سوالات بھی، یہ پیپر بھی، اس پیپر کا یہ حصہ بھی آؤٹ ہو گیا، اور پھر آتی ہے باری تفصیلی سوالات کی، تفصیلی جوابات کی۔ وہاں بھی آپ دیکھیے تو صحیح، جب اعمال کا حساب شروع ہوگا آخرت میں تو وہاں کیا پوچھا جائے گا وہ بھی بتا دیا۔ اور آپ بھی جانتے ہیں پیپر میں پہلا سوال اٹیمپٹ کرنے کی کوشش وہ ہوتی ہے جو سب سے اچھا آتا ہو، اللہ نے وہ بھی بتا دیا کہ پہلا سوال کیا کیا جائے گا۔ آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت پڑھ کر دیکھ لیجئے، جامع ترمذی میں حدیث نمبر 413، جس میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت من عملہ صلاتہ، قیامت کے دن انسان سے اس کے اعمال کے بارے میں جب سوال ہوگا تو پہلا سوال نماز کے بارے میں، اور جس کی یہ نماز صحیح نکل آئی اس کا اعمال نامہ ٹھیک ہو گیا، اور اگر نماز کا سوال ہی غلط ہو گیا تو پھر وہ خسارے میں رہا۔ یہیں سے جان لیجئے پہلا عمل ہی جو ہے وہ نماز کا ہے، نماز کی اہمیت بھی اس سے اجاگر ہوئی، اور پیپر کا پہلا سوال بھی آؤٹ ہو چکا۔ اب یہ مجھ پر اور آپ پر ہے کس حد تک ہم اس پیپر کی تیاری کر کے جاتے ہیں کہ جو سارے کا سارا آؤٹ ہو چکا، منو ان ہمیں پتا ہے کہ کیا کیا سوالات معروضی میں ہوں گے، کیا کیا شارٹ آنسرز کے لیے ہوں گے، کیا کیا تفصیلی اعمال ہوں گے، وہ بھی سب معلوم۔ تو مجھے بھی چاہیے اور آپ کو بھی چاہیے کہ سوالات پتہ ہوتے ہوئے کم از کم اتنا تو کریں، جس حد تک ہو سکے ان کی تیاری کر کے جائیں تاکہ امتحان میں امتیازی نمبروں سے کامیاب ہو سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔